اب الیکشن اناؤنس ہو گیا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا، اب کون سی جماعت جیتے گی، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اب پی ٹی آئی کی سیاست کہاں کھڑی ہوگی، نون لیگ کی سیاست کہاں کھڑی ہوگی، پیپلز پارٹی کو کیا فائدہ ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب یہ الیکشن نہیں لڑیں گے، یہ نہ، اور جو ہمارے میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ بھی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اپیلوں کے اوپر فیصلے ہو جائیں گے، اپیلوں کے فیصلے اتنے جلدی نہیں ہوتے، ہائی کورٹ کے اندر ہے، یا تو نیب کہہ دے کہ جناب ہمارا یہ مجرم ہی نہیں ہے، ہم نے جو پہلے مقدمہ بنایا تھا وہ سارے غلط تھے، یہ سب جھوٹ تھا، نواز شریف کے اوپر ہم نے بہتان لگایا، دانستہ طور پہ لایا، فلاں بندے کے کہنے پہ لگایا، سپریم کورٹ کے کہنے پہ کیا، یہ کیا وہ کیا، تو ہم تو جناب ختم ہیں، کیونکہ پچھلی سماعت میں وہ کہہ چکے ہم نے تو یہ مقدمہ بنایا ہی نہیں تھا، جو سپریم کورٹ کے کہنے پہ بنایا گیا تھا، تو وہ اس سے برات کا اظہار کر دیں، تمام اپنے الزامات واپس لے لیں، اس کے بعد ظاہر ہے ان کو ویک کوئی اسٹینڈنگ رہے گی نہیں، تو وہ بری ہو جائیں۔ اگر انہوں نے میرٹ کے اوپر یہ سارا کچھ ہونا ہے تو پھر نواز شریف صاحب مجھے الیکشن لڑتے نظر نہیں آ رہے، وہ ان کو 4-6 ماہ 8 ماہ سال لگ سکتا ہے۔ مریم نواز کی اپیلوں کے اوپر فیصلہ 4 سال بعد ہوا ہے، تو نواز شریف صاحب کے 1 مہینے کے اندر کیسے ہو جائے گا؟ دسمبر کے اندر تو پھر کاغذ جمع کرانے ہیں، دسمبر کے اینڈ کے اوپر کاغذ جمع ہوں گے یا دسمبر کے مڈ کے اندر، تو پھر کس طرح ہوگا یہ سارا سب؟ الیکشن شیڈول آ جائے گا تو یہ اس کے بعد تو پھر کاغذ جمع ہو جائیں گے، تو اس کے بعد تو پھر میاں نواز شریف صاحب رہ جائیں گے، تو وہ بھی الیکشن لڑتے نظر نہیں آ رہے، مگر وہ ظاہر ہے ان کی موجودگی ہے، نواز شریف صاحب کے جو ہے نا فینس بہت ہیں پاکستان کے اندر، ان کا ووٹ بینک بھی موجود ہے اپنی پارٹی کے لیے، جتنا بھی ووٹ بینک ہے وہ نواز شریف کی وجہ سے بہت ایک فائدہ ہوگا، وہ اپنے پارٹی کی الیکشن مہم میں حصہ لے سکیں گے، وہ اپنے ووٹر کو قائل کر سکیں گے، جو ناراض لوگ ہیں ان کو قائل کر سکیں گے، وہ اپنی موجودگی سے احساس دلا سکیں گے کہ نون لیگ جیت سکتی ہے۔ 2008 میں بھی انہوں نے الیکشن نہیں لڑا تھا، مگر انہوں نے الیکشن کیمپین کی تھی، تو اس سے بھی بڑا فائدہ ہوا تھا، پنجاب کے اندر حکومت بنانے میں نون لیگ کامیاب ہو گئی تھی۔ پی ٹی آئی کے لیے نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ عمران خان صاحب انتخابی مہم کے لیے بھی موجود نہیں ہوں گے، وہ جیل میں ہیں، عین ممکن ہے سائفر میں ان کو کیس ہو جائے، جیل ہو جائے، سزا ہو جائے، اس کے بعد وہ پھر مزید پرلونگ ہو جائے، تو وہ انتخابی مہم کے لیے جو ہے نا اویلیبل نہیں ہوں گے۔ دوسرا، نون لیگ کا پلس پوائنٹ مجھے جو نظر آ رہا ہے ان کے پاس امیدوار ہوں گے، اور جو ان کے پاس پی ٹی آئی کا یہ نیگیٹو پوائنٹ ہوگا کہ ان کے پاس زیادہ اچھے امیدوار نہیں ہوں گے، وہ لوگ نہیں ہوں گے جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں، ووٹ بینک رکھتے ہیں، جو حلقوں میں جو الیکٹیبلز کہتے ہیں وہ نون لیگ کے پاس ہوں گے، استحکام پاکستان پارٹی کے پاس بھی ہوں گے، مگر پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہوں گے۔ پی ٹی آئی کو اگر دینا ہوگا، اگر وہ الیکشن میں حصہ لیتی ہے تو عام لوگوں کو جو ہے نا ووٹ ٹکٹ دینا پڑے گا، کیونکہ جو ان کے بڑے بڑے اسٹالورٹ تھے وہ تو پارٹی چھوڑ چکے، تو یہ ان کا نیگیٹو پوائنٹ ہے۔ پی ٹی آئی نون لیگ کے پاس وسائل ہوں گے، پیسہ ہوگا، وہ الیکشن کے اندر کیمپین کر سکیں گے، وہ پوری طاقت کے ساتھ جو ہے نا الیکشن لڑیں گے، مگر پی ٹی آئی کے پاس وسائل کی کمی ہوگی۔ پی ٹی آئی اس طرح سے پوری طاقت کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ، پورے ولولے کے ساتھ، جیسے عمران خان صاحب کیمپین کیا کرتے تھے، جیسے انہوں نے 18 میں کی، 13 میں کی، تو وہ جو اب ہمیں منظر دیکھنے کو نہیں ملے گا، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، یہ وہ ظاہر ہے ایک وسائل کی کمی ان کو اس کا سامنا پڑے گا۔ باقی جو خفیہ امداد ہوتی ہے جو ہمارے الیکشنوں میں چلتی ہے، وہ جہاں پہ مرے ہوئے لوگ بھی ووٹ ڈال جاتے ہیں، جہاں پہ الیکشن آر ٹی ایس بھی بیٹھ جاتا ہے، طرح طرح کے حربے استعمال ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ ظاہر نون لیگ کے ساتھ ہوگی، مگر وہ پی ٹی آئی کو وہ امداد میسر نہیں ہوگی جس کا پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا۔ صوبائی حکومتوں کا تعاون بھی نون لیگ کے ساتھ ہوگا، پنجاب کے اندر بالخصوص ان کے ساتھ ہوگا، کے پی میں شاید پیپلز پارٹی کے لیے ہو، تو یہ اس طرح کا منظرنامہ نظر آ رہا ہے۔ صوبائی تعاون جو ہے نا وہ بھی مجھے نون لیگ کی طرف جھکاؤ نظر آ رہا ہے، پی ٹی آئی کی طرف جھکاؤ نہیں نظر آ رہا۔ نون لیگ کے سارے امیدوار ہوں گے اور وہ پوری طاقت کے ساتھ لڑیں گے، پی ٹی آئی کے لوگ اب مزید چھوڑیں گے، عین ممکن ہے یہ ٹوٹ پھوٹ کا جو سلسلہ پی ٹی آئی میں یہ مسلسل جاری رہے اور الیکشن ڈے تک جاری رہے، پولنگ ڈے تک جاری رہے، تو اس سے ظاہر پی ٹی آئی کا نقصان ہوگا۔ ہاں، ایک چیز ہے جو سب سے زیادہ ہے، نون لیگ کو ووٹر اکٹھے کرنے میں بڑی دقت آئے گی، لوگوں کو قائل کرنے میں بڑی دقت آئے گی۔ شہباز حکومت کی جو کارکردگی ہے معاشی میدان میں وہ بالکل اچھی نہیں تھی، اس کا امپیکٹ بھی ہے، نون لیگ کی پاپولیرٹی نیچے گئی ہے، اور اس کو نواز شریف صاحب کو قائل کرنے میں دقت آئے گی۔ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی کیمپین کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں، اور وہ اپنی ووٹر کو قائل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ پی ٹی آئی کے پاس ووٹر ہوگا، لوگ پی ٹی آئی مقبول ہیں، عمران خان مقبول ہیں، ووٹر ان کے پاس ہوگا، وہ ووٹ ڈالنے جاتا ہے یا نہیں جاتا یہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے۔ وہ جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ ان کو قائل کر سکتے ہیں، وہ گھروں سے اٹھا کے ان کو پولنگ بوتھ تک لے کے آتے ہیں یا نہیں لیتے آتے، تو یہ ایک چیز دیکھنے کی ہوگی، مگر ان کا ووٹر ہے، ان کی مقبولیت ہے، تو یہ ساری چیزیں پلس پوائنٹ ہوں گی۔ جو مجھے لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف الیکشن نہیں لڑیں گے تو شہباز شریف ہی پرائم منسٹر کے امیدوار ہوں گے، مریم نواز چیف منسٹر کی امیدوار ہوں گی، یہ بھی ان کا پلس پوائنٹ ہے کیونکہ یہ ایک بڑی لیڈرشپ ہے۔
مگر پی ٹی آئی کے پاس اس وقت پرائم منسٹر کا امیدوار دکھانے کے لیے کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب تو ہے نہیں، اور باقی شاہ محمود قریشی صاحب بھی نہیں ہیں، اور باقی لوگ چھوڑ چکے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے جو بڑے بڑے ان کے امیدوار تھے، پرویز خٹک سے لے کے اور علیم خان، جہانگیر ترین اور طرح اور دیگر جو لوگ تھے وہ سب پارٹی چھوڑ چکے ہیں. فواد چودھری تو جس کا بھی نام لے وہ سب چھوڑ چکے ہیں. تو ان کے پاس پرائم منسٹر کا، چیف منسٹر، ایون عثمان بزدار صاحب چھوڑ چکے ہیں، محمود خان صاحب چھوڑ چکے ہیں. تو ان کے پاس چیف منسٹر کا امیدوار بھی نہیں ہے کوئی تگڑا، پرائم منسٹر کا امیدوار بھی نہیں. یہ بھی پی ٹی آئی کا نیگیٹو ہے اور یہ نون لیگ کا پلس پوائنٹ ہوگا. اور اس کے بعد الیکشن اگر جیت جاتا ہے، ابھی تک کے جو حالات و واقعات نظر آ رہے ہیں اس میں تو نون لیگ جیتتی نظر آ رہی ہے، پی ٹی آئی ہارتی نظر آ رہی ہے. اب استحکام پاکستان پارٹی جو جہانگیر ترین کی اور علیم خان کی ہے، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین ہے جو پرویز خٹک صاحب کی ہے، ایم کیو ایم ہے، باپ پارٹی ہے، اور جے یو آئی فے ہے، کاف لیگ ہے، یہ سب مل ملا کے میرے خیال میں حکومت بنا لیں گے. اور اگر پھر بھی اتنے سیٹیں ان کو میسر نہ آئی تو پیپلز پارٹی تو ہے ہی ہے. مگر ابھی تک کی جو گیم ہے، جو پلان ہے، اس کے اندر جو ہے نا اتحادی حکومت کے اندر پیپلز پارٹی نہیں ہے. نون لیگ چاہتی ہے کہ ان کو اتنی سیٹیں ملیں تاکہ وہ ڈیلیور کر سکیں. ہاں باقی لوگ اگر ان کے پاس جو آتے ہیں وہ اسی طرح ہیں، کیونکہ وہ گلا گزار ہیں. وہ کہتے ہیں بڑی امپورٹنٹ وزارتیں پیپلز پارٹی کے پاس بھی تھی، کانگریس کی منسٹری تھی، باقی منسٹری تھی، وزارت خارجہ تھی، مگر وہاں پہ ان کی پرفارمنس اچھی نہیں رہی. یہی الزام پیپلز پارٹی نون لیگ کے اوپر لگاتی ہے. ان کا پرائم منسٹر تھا، داخلہ تھی، خزانہ تھی، ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، تو اس لیے وہ اس کھچ سے بچ کے آگے چلنا چاہتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی جو ہے نا سندھ میں جیت جائے، باپ جو ہے وہ بلوچستان میں جیت جائے. کے پی کے اندر مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے شاید ایسا ہو، کیونکہ وہاں پہ لوگ سخت جان لوگ ہیں، وہ خود بخود پولنگ بوتھ میں چلے جائیں. اگر وہاں پہ پی ٹی آئی کا بیلٹ کے اوپر بلے کا نشان ہوا تو کے پی کے اندر پی ٹی آئی کے بہت امکان ہے کہ وہ دوبارہ بلکہ تیسری بار حکومت بنا لے. باقی جگہوں پہ مجھے پی ٹی آئی ہارتی نظر آ رہی ہے اور نون لیگ جیتتی نظر آ رہی ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.